شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب ضد میں آتا ہے تو آپ اس کو کتنا بھی سمجھاؤ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں بھی پیش کرو، لیکن ضدی ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گا۔ اسی طرح کا ایک معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے موقع پر آج کل دیکھا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے موقع پر ابلیس خوب رویا تھا، تو آج اس کے پیروکار میلاد کے وقت روتے ہیں۔ اب چونکہ میلاد شریف تو ثابت ہے، میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، یہ قرآن سے ثابت، یہ حدیث سے ثابت، یہ تفاسیر سے ثابت، یہ ائمہ کرام کے اقوال سے، ان کے عمل سے بھی ثابت۔ چونکہ یہ لوگ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے، اب لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ بات آگے پیش کر دیتے ہیں کہ 12 تاریخ جو آپ ولادت کی مانتے ہیں، یہ تو دراصل وصال شریف کی تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ تو 12 نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو تم مانتے ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی تو 8 تاریخ ہی کو مانا ہے، انہوں نے بھی تو 8 تاریخ کو ہی لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، آدمی جب ضد پہ آتا ہے تو بزرگوں کے قول میں بھی یہ تحریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ سنی مسلمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اعلیٰ حضرت کو اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں گئے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ سلف الصالحین ہی کا طریقہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جب چاروں طرف سے اسلام پر عقائد پر وار ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے اکابرین کے، سلف الصالحین کے اقوال کو ایک جگہ جمع کر کے دکھایا کہ یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح مسلک ہے، یہی اہل السنت والجماعہ ہے، جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ جب ہوا، جب سوال ہوا ولادت پر، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کئی اقوال پیش کیے، 8 کا پیش کیا، 9 کا پیش کیا، کئی تاریخ پیش کی، اور یہ بھی تو لکھا کہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اسی پر عمل بھی ہے۔ مورخین کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اس اعتبار سے لکھا، تاریخ کے اعتبار سے جو تاریخ لکھے تھے کہ یہ 8 ربیع الاول کی پیدائش ہے، لیکن بعد میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ جمہور علماء کا یہ قول اور اسی پر عمل بھی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس زمانے میں مکہ شریف اور مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول شریف ہی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا تھا۔ اب یہ دیوبندی ہو، یہ وہابی ہو، یہ جب اپنی بات پہ، اپنی ضد پہ جب اٹل رہتے ہیں تو کچھ ان کے پاس ہوتا نہیں، اس لیے کہ جس کو یہ مانتے ہیں حافظ ابن کثیر، انہوں نے بھی 12 ربیع الاول ہی کا لکھا، اور وہاں بھی جس کو مانتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں بھی 12 ربیع الاول ہی لکھا۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں سے امام ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 12 ربیع الاول لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، کئی بزرگوں نے 12 ربیع الاول ہی لکھا۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی وہ بات جو انہوں نے تاریخ کے اعتبار سے، مورخین کے اعتبار سے کہی کہ 8 ربیع الاول ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ جمہور کا قول، جمہور علماء کا قول 12 ہے، اور اسی پر عمل بھی ہے، اور اسی تاریخ کو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا بغض۔ اللہ تعالیٰ
ایسے شریر لوگوں سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے ان کا ایسا کرنا، اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ابلیس کے پیروکار ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ولادت کے صدقے میں سب کچھ ہمیں ملا، ان کی یاد میں خوشی منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا